یہ عام طور پہ ایک ذہنیت بنی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے جسے دنیا بہت مل جائے اللہ اس سے بڑا راضی ہے، اور جس کے پاس دنیا نہیں ہے اس کی تو قسمت کھوٹی ہو گئی ہے، یہ کیا کرے گا دنیا، اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہے مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں، اور کسی کے پاس مال و دولت کا نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ مال و دولت کا مل جانا یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، پھر تو قارون سے اللہ بڑا راضی۔ عہدے اور منصب کا مل جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں، ورنہ تو حامان اور فرعون سے اللہ بڑا راضی ہوتا۔ تو یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ ذہنیت بنی ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے کہ دنیا خوب مل جائے، دنیا خوب مل جائے۔ اور کوئی آدمی سائیکل سے کار میں چلا جائے، جھونپڑی سے کوٹھی میں آ جائے، دکان سے فیکٹری میں آ جائے، تو اسی ذہنیت کے لوگ کہتے اس کی قسمت بڑی اچھی ہو گئی، اس کے نصیب بڑے اچھے ہو، اس پہ تو اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی کی علامت نہیں، اللہ کی مہربانی کی علامت یہ ہے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو گیا، اس کے تقوی میں اضافہ ہو گیا، اس کا ایمان بڑھیا ہو گیا۔ مال مل گیا تب بھی مبارک، اور نہ ملا تب بھی مبارک۔ اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں نیکی اور تقوی کی زندگی آ جائے۔ مال کے ساتھ ہے تب بھی مبارک، بن مال کے ہے تب بھی مبارک۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے ایمان کیسا ہے، تقوی کیسا ہے، پرہیزگاری کیسی ہے، خوف خدا کتنا ہے، بندگی کتنی ہے۔ یہ ہے نصیب کی بات۔ جس کو یہ مل جائے وہ بڑا نصیب والا، وہ بڑا خوش قسمت۔